السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 152 میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ الکہف آیت 51 to 74، اور اسی کے ساتھ ہی آج کے ہمارا جو پارہ 15 ہے اس کا اختتام بھی ہو رہا ہے الحمدللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص طالب علم کی راہ میں نکلتا ہے واپسی تک اللہ کی راہ میں شمار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، ہے نا۔ تو جو بھی علم حاصل کرتا ہے، جو اپنا وقت اس وقت لگا رہا ہوتا ہے، وہ وقت اللہ کی راہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ انسان جب علم حاصل کرتا ہے وہ بھی کیا ہے، ایسا نہیں کہ کوئی بھی علم، دراصل مراد یہاں پر دین کا علم ہے، قرآن کا اور حدیث کا علم، یعنی دین شریعت کا علم حاصل کرنے والے جو علم ہوتے ہیں طالب علم، تو وہ کیا ہوتے ہیں، واپسی تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں شمار کیے جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم سب اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، طالب علم ہے۔ جتنی دیر بھی ہم یہاں پہ اپنا وقت لگاتے ہیں، سنتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو اللہ کی راہ میں شمار ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے اس چھوٹے سے عمل کو قبول فرما لے، اور ہم سب کے والدین اور ہم سب کے اولادوں کے آخرت میں درجات کی بلندی کا اس عمل کو ذریعہ بنا دے۔ اور رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اور ہم سب کی اولادوں کو ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 51۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما اشہدتم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلین عضدا۔ میں نے انہیں آسمان اور زمین کی پیدائش کے وقت موجود نہیں رکھا تھا، اور نہ خود ان کی اپنی پیدائش میں، اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنے مددگار بنانے والا بھی نہیں ہوں۔ ابلیس اور اس کی اولاد اس بات کی مستحق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بجائے انہیں ولی اور دوست بنایا جائے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہیں عبادت میں شریک ٹھہرایا جائے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بات پر دلیل دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ جب میں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تو ابلیس اور اس کی اولاد اپنی مدد کے لیے نہیں بلایا اس کو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی مدد کے لیے نہیں بلایا، اور نہ جب میں اللہ تبارک تعالیٰ نے خود انہیں پیدا کیا تھا تو ان میں سے بعض کو بعض کی پیدائش کے وقت مدد کے لیے بھی نہیں بلایا تھا، تو بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ تو تنہا ہے، بغیر کسی معین اور کسی بھی مددگار کے ہر چیز کو پیدا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے کس دلیل سے تم انہیں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو؟ تو آیت کے آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، جنوں کا کام بنی اور انسان کو گمراہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، تمام انسانوں کو گمراہ کرنا ہے۔ انہیں اللہ تبارک تعالیٰ کیسے اپنا مددگار بنا سکتا ہے؟ اور جب اللہ تعالیٰ کو ان کی مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ کیسے شریک ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آیت نمبر 50 سے آیت نمبر 53 تک کی شیطان کی پیروی کرنے والوں اور ان کے برے انجام کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ آیت نمبر 52 دیکھیے، اور جس دن وہ فرمائے گا کہ تمہارے خیال میں جو میرے شریک تھے انہیں پکارو، یہ پکاریں گے لیکن ان میں سے کوئی بھی جواب نہ دے گا، ہم ان کے درمیان ہلاکت کا سامان کر دیں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ مشرکین سے اس دن کا جو حال بیان کر دیں، جب وہ انہیں مخاطب کر کے فرمائیں گے، جنہیں تم دنیا میں میرے ساتھ عبادت میں شریک ٹھہراتے تھے نا، انہیں اپنی مدد کے لیے پکارو تو، تاکہ آج وہ تمہیں عذاب جہنم سے بچا لے، ٹھیک ہے۔ تو وہ انہیں نام لے کر پکاریں گے، لیکن وہ معبود ان کی پکار کا جواب تک نہیں دیں گے، اس لیے کہ اس دن نا کوئی شخص جو دنیا میں جن کی عبادت کی گئی ہوئی ہوگی، تو وہ اپنی زبان پر یا تو وہ اس بات کو لانے کی جرات بھی نہیں کر سکیں گے
تو جتنے بھی شرکا ہیں، جتنے بھی جن کی عبادت کی جا رہی ہے، وہ سب کیا ہے، ان کی اپنی زبانوں سے ایک لفظ کہنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ تو موبقہ جو الفاظ آیا ہے آیت کے آخر میں، تو موبقہ کے ایک معنی ہیں حجاب کے ہیں، یعنی پردے کے ہیں، ٹھیک ہے، حجاب یا پردہ۔ تو مشرکین اور جن کی عبادت وہ کرتے تھے، ان کے درمیان ایک پردہ ہوگا، ایک پردہ کر دیا جائے گا، کیونکہ ان کے بیچ آپس میں کیا ہوگی، اس دن دشمنی حائل ہو جائے گی۔ وہ کہیں گے ہم ان کی عبادت کرتے تھے، اور جن کی عبادت کی جاتی تھی وہ کہیں گے ہماری تو کوئی عبادت نہیں کرتی تھے۔ تو اگر وہ حق والے ہوں گے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو جنت دیں گے، ٹھیک ہے، اور اگر وہ ناحق ہوں گے، وہ چاہتے تھے جن کی عبادت کی جائے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بھی جہنم میں ڈال دیں گے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 53۔ اور گناہ گار جہنم کو دیکھ کر سمجھ لیں گے کہ وہ اسی میں جھونکے جانے والے ہیں، لیکن اس سے بچنے کی جگہ نہ پائیں گے۔ آیت 54۔ ہم نے اس قرآن میں ہر طریقے سے تمام کی تمام مثالیں لوگوں کے لیے بیان کر دیے لوگ، لیکن انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ جدلہ الفاظ آیا ہے، جدلہ کے معنی بھی کیا ہوتے ہیں، جھگڑالو۔ آیت 55۔ لوگوں کے پاس ہدایت آ چکنے کے بعد انہیں ایمان لانے اور اپنے رب سے استغفار کرنے سے صرف اس چیز نے روکا کہ اگلے لوگوں کا سا معاملہ انہیں بھی پیش آئے، یا ان کے سامنے کھلم کھلا عذاب موجود ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے بیچ میں ہدایت کا انتظام کر دیا ہے۔ ہمارے پاس جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں نا، ہمارے گھروں میں ہی ہدایت موجود تھی، قرآن اور سنت، لیکن کیا تھا، جب تک انسان نہ اس کی آنکھیں نہیں کھلتی، جب تک اس کے ساتھ کوئی عجوبہ نہ ہو جائے۔ جیسے مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ہمیں کوئی عجوبہ معجزہ دکھائیے، تو جو بھی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی طرف کچھ لوگ ایسے انکاری ہوتے ہیں، تو وہ ایسے سیدھے سے نہیں آتے، ان کو بھی کوئی عجوبہ معجزہ چاہیے ہوتا ہے، تب وہ آتے ہیں۔ تو لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن کو سلیم فطرت بنایا ہے، جو مسلمان واقعی میں ہیں، ان کو کسی معجزے کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو بس آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ ان کو بس ہدایت دیتا ہے، اور وہ کہتے ہیں سمعنا وأطعنا۔ آیت 56۔ ہم تو اپنے رسولوں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ خوشخبریاں سنا دے اور ڈرا دے، یعنی رسول کا کام کیا ہے، آگاہ کرنا اور خبردار کرنا اور خوشخبری دینا۔ کافی لوگ باطل کے سہارے جھگڑتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ اس حق کو لڑکھڑا دے۔ انہوں نے میری آیتوں کو اور جس چیز سے ڈرایا جائے اسے مذاق بنا لیا، مذاق بنا ڈالا ہے۔ آیت 57۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جاتی ہے اور پھر وہ منہ موڑے رہتا ہے، اور جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھا ہے اسے بھول جائے۔ بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اس سے نہ سمجھے، اور ان کے کانوں پر گرانی ہے، گویا تو انہیں ہدایت کی طرف بلاتا رہے، لیکن یہ کبھی بھی ہدایت نہیں پانے والے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے نا، ان کے ظلم کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو سننے، سمجھنے اور حق قبول کرنے کی توفیق چھین لی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ظلم عظیم کی وجہ سے انہوں نے رب کی آیات سے منہ موڑا اور اپنے کرتوت کو وہ بھول گئے، اور ان کے دلوں پر ایسے پردے، ان کے کانوں پر ایسے بوجھ ڈال دیے گئے جس سے وہ قرآن کا سمجھنا، سننا، اس سے ہدایت قبول کرنا ان کے لیے پاسبل نہیں ہے، ناممکن ہو گیا ہے۔ ان کو کتنا بھی ہدایت کی طرف بلایا جائے تو کبھی بھی وہ ہدایت کے راستے پر اپنانے والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھا ہوگا آپ نے، آپ دیکھیے کتنی بڑے اس وقت دنیا میں مسلمانوں کی اگر صرف تعداد آپ کاؤنٹ کریں اور گوگل پہ جا کے آپ سرچ کریں کہ کتنی ٹوٹل تعداد ہے مسلمانوں کی، کم سے کم کروڑوں تو ہوں گے، تقریباً اربوں کے حساب سے ہی چلا جائے گا۔ اور آپ دیکھیے کہ پھر سرچ کریں آپ، قرآن پڑھنے والے کتنے ہیں، اس کو سمجھ کر پڑھنے والے کتنے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے بہت بڑی جو ہے نا آٹے کا آپ نے ڈھیر لیا ہوگا، تو اس میں کیا ہے، بس ایک دو چٹکی، ٹھیک ہے، جیسے پرسنٹیج کے حساب سے، یعنی 1000 میں سے آپ اگر لیں تو 20%، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے اتنی قلیل تعداد میں قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اس اتنی جو ہے نا فائدے ور چیز سے نہیں نوازا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی کو چنتا ہے، انہی کو اس راستے کی ہدایت دیتا ہے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جن سے محبت کرتا ہے، جن کو اللہ تبارک تعالیٰ جن کے اندر کوئی نیکی دیکھتا ہے، کوئی خیر دیکھتا ہے، کوئی اچھائی دیکھتا ہے۔ آپ دیکھیں کتنے 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 لوگ ہیں، اور ان سب میں آپ سب کو اللہ تبارک تعالیٰ نے چنا۔
قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو جو بھی اس وقت سن رہا ہے تو وہ سب بہت خوش نصیب میں سے ہیں، جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی کہ وہ اپنی اس زندگی میں اس قرآن کریم کو سمجھ سکے۔ قرآن کریم کو سمجھنے سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی بڑی نعمت نہیں ہے۔ اس دنیا میں میرے خیال سے اور میرے اپنے جو ہے نا، میں اتنے دنوں سے سب سے مطالعہ کر رہی ہوں تو دو بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خانہ کعبہ مکہ ہے، وہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر پوری زندگی انسان پوری دنیا گھومتا اگر مکہ نہیں دیکھتا تو وہ سب سے بڑا بدنصیب ہے۔ اور پھر سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز اس دنیا میں جو سب سے بڑی ہدایت کا جو سارے چشمہ ہے وہ قرآن کریم ہے۔ اگر انسان پڑھتا ہے لکھتا ہے ساری کتابیں پڑھتا ہے ساری کتابیں پڑھتا ہے تو پھر اگر وہ قرآن نہیں پڑھتا تو اس سے بڑا کوئی بدنصیب نہیں ہے۔ اور جو اس قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، وہ سب سے بڑا خوش نصیب ہے، کیونکہ اس سے کیا ہے، آخرت کی کامیابی کیا ہے، اس سے جڑی ہوئی ہے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ جو نافرمان ہوتے ہیں ان کو قرآن پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق ہی نہیں دیتے ہیں، وہ اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ جب بھی وہ اس کو پڑھنے کی سوچتے سمجھنے کی سوچتے ہیں وہ اس سے اعراض کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ بہانے بنا کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ان کے کانوں پہ، ان کی آنکھوں پہ، ان کی عقل پہ پردے پڑے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ ان کو اس راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ تو جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں نا اسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ اس کی سمجھ دیتے ہیں۔ آیت 58، تیرا پروردگار بہت ہی بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے، اگر ان کے اعمال کی سزا میں پکڑتے تو بے شک انہیں جلد ہی عذاب کر دیتے، بلکہ ان کے لیے ایک وعدہ کی گھڑی مقرر ہے جس سے وہ سرکنے کی ہر جگہ نہیں پائیں گے۔ ٹھیک، یعنی ہدایت دراصل جو ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تیرا پروردگار بہت ہی بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے، اور اگر ان کے لوگوں کے اعمال کی وجہ سے لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سزا دینے لگتے، گناہوں کی وجہ سے ان کو فوراً ان کو عذاب دینے لگتے، تو زمین پہ کیا ہوتا، کوئی بھی ایک انسان نہیں باقی رہتا۔ تو یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی غفور ہے، رحیم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ لوگوں کے گناہ پر لوگوں کو فوراً نہیں پکڑتا بلکہ ایک ٹائم دیتا ہے، ایک مہلت دیتا ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا تو واقعی میں جو ہے نا ہر شخص جو ہے اپنے کیے کی کرتوت اس کو فوراً ملتی اور زمین پر ایک بھی انسان نہیں باقی رہتا۔ آیت 59، یہ ہے وہ بستیاں جنہیں ہم نے ان کے مظالم کی بنا پر غرق کر دیا ہے اور ان کی تباہی کی بھی ہم نے ایک میعاد مقرر کر رکھی تھی۔ تو اس سے مراد وہی ہے قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، جو ہم لوگ دیگر جتنی بھی جو ہے نا بستیوں کے بارے میں پڑھ چکے ہیں انہیں سے مراد ہے۔ اور جو بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں تو قیامت تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ ان پر اسی طرح سے عذاب مسلط کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 60، جبکہ موسیٰ نے اپنی نوجوان سے کہا کہ میں تو چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچ جاؤں، خواہ مجھے سہلہ سال چلنا پڑ جائے۔ اب یہاں سے دراصل سورہ کہف میں یہ جو واقعہ بیان ہو رہا ہے یہ دراصل موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا یہاں واقعہ بیان ہو رہا ہے، اور کافی اس سے ہمیں سیکھنے کو ملے گا اس واقعے سے۔ اور جو یہ واقعہ شروع ہوا ہے کہ یہاں آیت نمبر 60 سے شروع ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ ٹھیک ہے، تو آیت نمبر 60 سے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کہا اپنے نوجوان سے، ٹھیک ہے، ان کے پاس جو بھی مطلب کہ ان کا اسٹوڈنٹ تھا اور شاگرد تھا اس سے کہا۔ دراصل واقعہ یوں تھا کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو نصیحت کی، ٹھیک ہے، اب رسول تھے وہ، اب اپنے قوم کو نصیحت فرماتے ہی تھے، مجمع میں کھڑے ہو کے انہوں نے نصیحت دی، خطبہ دیا اور نصیحت فرمائی۔ تو اس نصیحت کی وجہ سے لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، دلوں میں نرمی پیدا ہوئی۔ جب نصیحت فرما کر واپس چلے تو ایک شخص نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا زمین میں کوئی ایسا شخص ہے جو علم میں زیادہ ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب فرمایا کہ کوئی نہیں ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب مجھ سے کسی نے پوچھا تو لوگوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرما دیا کہ میں ہوں۔ تو اس بات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا۔
اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے تنبیہ کی، اور کیونکہ نا انہوں نے یہ نہیں کہا، جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے، تو ان کو کہنا چاہیے تھا اللہ عالم، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے بڑا عالم ہے، ٹھیک ہے۔ تو کبھی بھی انسان کو کتنا بھی اس کو علم آ جائے، کتنا بھی علم آ جائے، سب سے بڑا عالم اللہ ہے، اور کبھی بھی اپنے علم پر اس کو تکبر نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جو عقل اس نے دی ہے، عقل دینے والے کو یاد ہمیشہ رکھے، کبھی بھی تکبر میں نہ مبتلا ہو۔ آپ دیکھیے جو قیامت قائم ہوگی، اور جو قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ جہنم میں جن کو جھونکیں گے، وہ سب سے پہلے اس کو جو لایا جائے گا وہ ایک عالم ہوگا، جو اس لیے علم حاصل کرتا تھا تاکہ اس کو لوگ دنیا میں عالم عالمہ کہیں، ہے نا۔ آج اسی لیے تو لوگ مرے جا رہے ہیں نا، اپنے آپ کو عالمہ کہلانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو کبھی بھی اپنے آپ کو عالم عالمہ کہہ کے مت مخاطب کروائیں، انٹروڈکشن مت کرائیں، ایک طالب علم کی حیثیت سے رہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اب رسول تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے رسولوں کی اصلاح فرماتے ہیں، ان کی جو ہے نا ان کی غلطیوں کو کیا کرتے ہیں، ان کی اصلاح فرماتے ہیں۔ ان سے چھوٹی سی غلطی ہوئی تھی لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی اصلاح فرمائی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ بلا شبہ ہمارا ایک بندہ ہے جو مجمع البحرین، یعنی کہ دو سمندروں کے اکٹھا ہونے کی جگہ، یعنی سنگم جسے کہتے ہیں، تو تمہیں وہاں پر تم سے زیادہ علم رکھنے والا ہے، اور وہ تمہیں وہاں مل جائے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، میں آپ کے پاس اس بندے سے کس طرح ملاقات کروں، میں آپ کے اس بندے سے کس طرح ملاقات کروں؟ اللہ سے فرمایا، تو میں تو اسے نہیں جانتا، میں تو اس کو نہیں پہچانتا، تو اس کی تلاش میں نکلوں تو مجھے کیسے پتا چلے گا کہ اللہ کی اس بندے تک میں پہنچ گیا؟ تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مچھلی لے کر اسے ٹوکری میں رکھ لو، اور یہ مچھلی مردہ، اور پھر جس جگہ اس میں جان آ جائے گی سمجھ لینا، مطلب کہ وہ مردہ ہوگی، ڈیڈ ہوگی، لیکن وہ کیا ہے، جس جگہ پر وہ زندہ ہو جائے گی، جان ڈل جائے گی، تو سمجھ لینا کہ وہ صاحب وہی ہے، اسی جگہ پر ملیں گے تم کو جن سے تمہیں ملنا ہے، یعنی کہ وہ خضر صلی اللہ علیہ السلام سے تمہاری ملاقات وہیں پہ ہوگی، تو یہ مچھلی زندہ ہو کر تم سے جدا بھی ہو جائے گی وہیں پہ۔ تو چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مچھلی لے کر ٹوکری میں رکھ لی انہوں نے، اور ایک نوجوان جو خادم کو ساتھ لے لیا جس کا نام تھا یوشع بن نون۔ پھر اپنے خادم سے فرمایا، بس تمہارے ذمے اتنا کام ہے کہ یہاں یہ مچھلی الگ جہاں ہو وہاں ہمیں بتا دینا۔ تو یوشع نے کہا، یہ تو آپ نے کوئی بڑی بات نہیں کہی، یہ کوئی بڑی ذمہ داری نہیں سونپی، میں انشاءاللہ ضرور آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم حضرت یوشع بن نون دونوں ساتھ ساتھ چلتے رہے، دن کا جو حصہ باقی تھا سفر میں گزرا، اور رات بھی جو ہے سفر راستے میں ایک پتھر، یعنی کہ پورا دن کا غصہ اور رات بھی، پورا ایک دن گزرا اور رات بھی، اور راستے میں ایک پتھر پر سر رکھ کر سو گئے۔ اسی دوران مچھلی کیا ہوئی، زندہ ہو کر ٹوکری سے نکلی، اور اس نے سمندر میں اپنا راستہ بھی بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے پانی میں جدھر سے مچھلی گئی تھی ایک سرنگ جیسا بنا دیا، اس مچھلی کو وہیں ٹھہرا دیا۔ تو اس منظر کو حضرت یوشع نے دیکھا، تو لیکن اس نے جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کو بتانا وہ بھول گئے۔ جب اس جگہ کو چھوڑ کر آگے چلے اور اگلے دن صبح ہوئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا صبح کا کھانا تو لے آؤ، اس سفر میں ہمیں بڑی تکلیف پہنچی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام برابر چلتے رہے تھے، اور جب اس جگہ سے، یعنی کہ جب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں پہ وہ جگہ مقرر کی تھی وہاں تک موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے، ان کو کوئی تھکان نہیں محسوس ہوئی، لیکن جب اس جگہ کو انہوں نے کراس کیا نا تو ان کو تھکان اور بھوک سب محسوس ہونے لگی۔ تو جب اس جگہ سے وہ آگے بڑھ گئے جہاں تک پہنچنا تھا، یعنی جو خضر علیہ السلام سے ملنے کی جگہ تھی، تو خوب تھکان محسوس ہوئی۔ اس وقت اپنے خادم سے کھانا طلب کیا، تو خادم نے جواب دیا، کیا آپ کو علم نہیں کہ جب ہم لوگ پتھر کے پاس رکے تھے تو اس وقت مچھلی جو ہے سمندر میں چلی گئی، اور جب ہم وہاں سے چلنے لگے تو مجھے یہ یاد نہیں رہا کہ آپ کو میں بتاتا، یعنی کہ جب وہاں سے نکلے تو بتانا وہ بھول گئے تھے۔ یہ بھول شیطان کے ہی بھلانے سے ہوئی، کیونکہ بھولنے والی بات نہیں تھی بلکہ یاد رکھنے کی بات تھی۔ تو مچھلی کو جو سمندر میں گئی ہوئی تھی اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم کو بڑا تعجب ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی تو وہ جگہ ہے جس کی تلاش میں ہم چلے تھے، مچھلی کا ہم سے جدا ہونا اور اس بات کی نشانی تھی کہ ہم جن صاحب کی تلاش میں آئے ہیں، نکلے ہیں، وہ وہی ہیں۔ اب کیا ہو سکتا ہے، اب تو واپس ہی لوٹنا پڑے گا، لہٰذا جدھر سے ہم لوگ آئے ہیں پیروں کے نشان دیکھتے ہوئے واپس وہ لوگ آئے۔
जब वापस होकर उसी पत्थर के पास पहुँचे, जिस पर सर रखकर वो सो गए थे, वहाँ एक शख्स को देखा कि समुद्र के दरमियान पानी पर कपड़ा ओढ़े हुए लेटे हैं, ठीक है? तो ये हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम थे, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें सलाम किया। उन्होंने अपना मुँह खोला और फरमाया, "इस सरज़मीं पे सलाम कहाँ से आ गया? आप कौन हैं?" तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, "मैं मूसा हूँ।" तो उन्होंने दरियाफ़्त किया कि बनी इस्राईल वाले मूसा? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, "जी हाँ, मैं वही हूँ।" तो उन्होंने सवाल किया, "तो कैसे तशरीफ़ लाना हुआ?" तो फरमाया, "आपसे इल्म सीखने के लिए, जो आपको इस इल्म मुफ़ीद सिखाया गया है।" तो ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ने जवाब में कहा, "ऐ मूसा, मुझे अल्लाह ने वो इल्म दिया है जिसे आप नहीं जानते हैं। और आपको अल्लाह ने वो इल्म दिया जिसे मैं नहीं जानता। यानी आप देखिए इल्म की कैटेगरी होती है। अल्लाह सुब्हान तआला किसी को कुछ इल्म अता फ़रमाते हैं और किसी को कुछ इल्म अता फ़रमाते हैं। किसी का कुछ और लेवल होता है, किसी का कुछ और लेवल होता है। मिसाल के तौर पर जैसे साइंस का है इल्म, और फिर ज्योग्राफी का इल्म है, या फिर आप देखिए सोशल साइंस का इल्म है ना, तो अलग-अलग इल्म की क्या होती है, लेवल होते हैं, तरीके होते हैं, तरह-तरह का इल्म होता है। तो इसी तरह से जो ख़िज़्र अलैहिस्सलाम का इल्म था वो दूसरा था, और मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल थे, उन पर जो है ना अल्लाह तबारक तआला की तरफ से अहकाम आते थे, वही आती थी। तो ये बातें हो ही रही थी कि एक चिड़िया आई जिसने समुद्र से अपनी चोंच में कुछ पानी लिया, और हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, "ऐ मूसा, अल्लाह के इल्म के सामने तुम्हारा इल्म और मेरा इल्म इतना भी नहीं है जितना इस परिंदे ने समुद्र से अपनी चोंच में पानी भर लिया।" सुभान अल्लाह, ठीक है? समंदर के जैसा अल्लाह का इल्म है, और फिर समंदर में पानी लेने वाली जो परिंदा था, उसकी चोंच में जितना पानी आया, वो ख़िज़्र अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम का इल्म है। ठीक है? कितनी बड़ी बात है, और ख़िज़्र अलैहिस्सलाम अल्लाह ने उनको बहुत इल्म दिया था, बहुत इल्म था। तो इससे बात ये समझ में आती है, सबसे बड़े आलिम अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। कभी भी इल्म पर इंसान को कभी भी तकब्बुर नहीं होना चाहिए। आप देखिए कि अक्सरियत क्या होती है, थोड़ा-सा कुछ सीखा पढ़ा उसमें तकब्बुर आने लग गया उसको। हम बहुत जानते हैं, सामने वाला गुमराह है, इसको कुछ नहीं आता है, और अपने अंदर ही अंदर वो खुशी मना रहा होता है, लो हम तो कामयाब हो गए, सामने वाला क्या हो गया? फेल हो गया। अपने आप से जजमेंटल करने लग जाते हो लोगों को, तो ये सब नहीं करना है, ठीक है? हमेशा आजिज़ी इख्तियार करें, अल्लाह ने जो कुछ दिया अल्लाह का शुक्र अदा करें, और इसके हरीस रहें कि सामने वाले को भी ये बात मालूम हो जाए, उसको भी अल्लाह ताला हिदायत दे दे। तो हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम के पास जो इल्म था वो अल्लाह ताला का ख़ास फ़ज़ल था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे दरख्वास्त की कि मुझे इल्म सिखा दीजिए। इस पर उन्होंने कहा कि मेरे साथ रहकर आप सब्र नहीं कर सकते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि इंशाअल्लाह आप मुझे साबिर पाएँगे, और मैं आपकी कोई नाफ़रमानी नहीं करूँगा। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वादा कर लिया, तो दोनों एक साथ समुद्र के किनारे-किनारे चल दिए। यहाँ तक कि एक कश्ती पर पहुँचे, वहाँ कश्ती सवारियों को इस किनारे से दूसरे किनारे तक पहुँचाया करती थी। दोनों ने कश्ती वालों से कहा कि हमें भी सवार कर लीजिए। उन लोगों ने हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम को पहचान लिया, और जान-पहचान की वजह से उनको फ्री में बिठा लिया कश्ती में, यानी कुछ पैसे भी नहीं लिए। तो हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ने एक कुल्हाड़ी ली और कश्ती के एक तख्ते को उखाड़ दिया, यानी कि उसमें एक ऐब पैदा कर दिया, कमी पैदा कर दी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ना रहा गया, और फरमाया कि एक तो इन लोगों ने हमें बिना कुछ माल लिए सवार कर लिया, ऊपर से आपने ये क्या किया, उनकी कश्ती में सुराख कर दिया। अब इस सुराख से पानी भरेगा तो कश्ती डूबेगी, कश्ती के साथ वो सब भी डूब जाएँगे जो कश्ती में सवार हैं। आपका ये काम तो ऐसा है कि इन लोगों को डुबा दे। तो हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या मैंने नहीं कहा था कि मेरे साथ रहते हुए आपको सब्र नहीं हो सकता है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब में फरमाया कि मैं भूल गया। आप भूलने पर मेरी पकड़ ना फरमाइए। इसके बाद आगे बढ़े, दोनों साथ-साथ जा रहे थे। चंद लड़कों पर गुज़र हुआ जो खेल रहे थे, हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ने उनमें से एक लड़के को पकड़ा और उसके सर को मरोड़ दिया, यानी गर्दन मरोड़ दी। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने से फिर नहीं रहा गया, और फरमाया, क्या तुमने एक जान को कत्ल कर दिया? जिसने किसी को कत्ल नहीं किया, तो जान का बदला जान होता है। तो आपने ये तो बहुत बड़ा गलत काम किया है। हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ रहते हुए सब्र नहीं कर सकोगे? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने समझ लिया कि मेरा और इनका जोड़ नहीं बैठ सकता, लिहाज़ा अब उन्हें इख्तियार दे देना चाहिए। लिहाज़ा हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम से फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम ने कि मैं इसके बाद आपसे किसी चीज़ के बारे में सवाल नहीं करूँगा।
اور اگر کروں تو مجھے ساتھ نہ رکھیے گا، آپ مجھے الگ کر دیجیے گا۔ اس کے بعد پھر وہ لوگ چلتے چلتے ایک بستی میں آئے۔ کھانے کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی، مطلب بھوک لگ رہی تھی ان لوگوں کو، کافی لمبے سفر سے آئے تھے، تو بستی والوں سے کھانے کے لیے کچھ انہوں نے مانگا، تو ان لوگوں نے مہمانی کرنے سے منع کر دیا، یعنی کہ کھانے پینے دینے سے منع کر دیا۔ اب یہ زیادہ دیر گزری بھی نہیں تھی کہ یہاں وہاں جو اس بستی میں ایک دیوار کو دیکھا خضر علیہ السلام نے، جو بالکل گری جا رہی تھی، جھکی جا رہی تھی، مطلب جیسے لگتا اب گری اور تب گری، قریب تھا کہ وہ گری پڑتی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے کھڑے ہو کر اسے اپنے ہاتھوں سے سیدھی کر دی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ تو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں کچھ کھلایا نہیں، نہ ہماری مہمانی کی، آپ نے یہ کام فری میں کر دیا۔ اگر آپ چاہتے تو ان لوگوں سے اپنے اس کام پر مزدوری لے لیتے، تاکہ ہمارے لیے کھانے کا کام چل جاتا، کھانے پینے کا انتظام ہو جاتا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی کا وقت ہے، ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ جن باتوں پر تم صبر نہ کر سکے تمہیں ان کی حقیقت بتا دیتا ہوں۔ تو انشاءاللہ اس کے آگے کا جو لیسن ہے ہم لوگ نیکسٹ یعنی اگلی کلاس میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ واقعہ یہ تھا، ٹھیک ہے؟ تو آیت دیکھیں، اس سے ہم نے آپ کے سامنے اس لیے ایسا رکھا تاکہ آپ لوگوں کو یہ واقعہ سمجھ میں آ جائے۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 61۔ اب یہاں سے ان کے چلنے کا ذکر ہے، یوشع بن نون اور موسیٰ علیہ السلام کا۔ تو جب وہ دونوں دریا کے سنگم پر پہنچے، وہاں پر اپنی مچھلی بھول گئے، جس نے دریا میں سرنگ جیسا اپنا راستہ بنا لیا تھا۔ آیت 62۔ جب یہ دونوں وہاں سے آگے بڑھے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا کہ لا ہمارا ناشتہ دے، ہمیں تو اپنے اس سفر سے سخت تکلیفیں اٹھانی پڑی۔ اس نے جواب دیا کہ کیا آپ نے دیکھا بھی جب ہم پتھر سے ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے، وہیں میں مچھلی بھول گیا تھا۔ دراصل شیطان نے ہی مجھے بلا دیا تھا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں۔ اس مچھلی نے ایک انوکھے طور پر دریا میں اپنا راستہ بنا لیا تھا۔ موسیٰ نے کہا یہی تھا جس کی تلاش میں ہم بھی تھے، چنانچہ وہی سے اپنے قدموں کے نشان ڈھونڈتے ہوئے واپس لوٹے۔ آیت 65۔ بس ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنے پاس کی خاص رحمت عطا فرما رکھی تھی اور اسے اپنے پاس سے خاص علم سکھا رکھا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کا یہاں پہ ذکر فرمایا ہے، تو اپنے بندے سے مراد یہاں پر خضر علیہ السلام ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو خاص علم سکھا رکھا تھا۔ آیت 66 دیکھیں کہ آپ جو ہے نا کہ اس سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کی تابع داری کروں کہ آپ مجھے اس نیک علم کو سکھا دے جو آپ کو سکھایا گیا ہے۔ آیت 68۔ اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے، اور جس چیز کو آپ نے اپنے علم میں نہ لیا ہو اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں۔ آیت 69 اور 70 دیکھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا میں۔ اس نے کہا اچھا، اگر آپ میرے ساتھ چلنے ہی پر اصرار کرتے ہیں تو یاد رکھیں گے کسی چیز کی نسبت مجھ سے نہ پوچھیں گے، یعنی کوشچن نہیں کریں گے، اور جب تک کہ میں خود اس کی نسبت کوئی تذکرہ نہ کروں۔ ان کی شرط ہی یہی تھی کہ آپ مجھ سے کوئی کوشچن نہیں کریں گے، لیکن کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام تو بار بار کوشچن کر رہے تھے، ان سے صبر ہی نہیں ہو سکا، ہے نا۔ آیت 71 دیکھیں۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے، خضر نے اس کے تختے توڑ خضر علیہ السلام نے اس کے تختے توڑ دیے۔ موسیٰ نے کہا کہ کیا آپ اسے توڑ رہے ہیں کہ کشتی والوں کو ڈوبو دے؟ یہ تو آپ نے بڑی خطرناک بات کر دی ہے۔ آیت 72، 73 اور 74 دیکھیے۔ خضر نے جواب دیا کہ میں نے تو پہلے ہی تجھ سے کہہ دیا تھا کہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکے گا۔ موسیٰ نے جواب دیا کہ میری بھول پر مجھے نہ پکڑیے اور مجھے اپنے کام میں تنگی میں نہ ڈالیے۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ایک لڑکے کو پایا، خضر نے اسے مار ڈالا۔ موسیٰ نے کہا کہ کیا آپ نے ایک پاک جان کو بغیر کسی جان کی عوض مار ڈالا؟ بے شک آپ نے تو بڑی ناپسندیدہ حرکت کی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی ہماری لیسن مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ کل ہم لوگ کلاس میں دیکھیں گے آگے کا واقعہ، اور بہت ساری ہمارے لیے اس میں عبرتیں ہیں، لیسن ہے سیکھنے کو، اور کافی چیزیں ہم انشاءاللہ اس سے سیکھیں گے۔ کل ہم لوگ دیکھیں گے اس کے آگے کا۔ اسی کے ساتھ ہی ہم لوگ آج کی کلاس مکمل ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔